اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے اور بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ محترم ناظرین گرامی، آج کی ہماری سٹوری کا موضوع وہ قوم ہے جس کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب الہی ہوا اور وہ سب قوم نیست و نابود ہو گئی۔ احباب گرامی، آج کی ہماری سٹوری کی مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی سٹوری کی جانب آگے بڑھیں، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے دلی گزارش ہے کہ جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ جمع بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہسٹری پر مبنی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بری خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے گزرنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام تر برائیاں ان میں موجود تھیں۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بڑے مجمع میں بڑے برے کام کرتے تھے۔ مثلا سب کی موجودگی میں زوردار ہوا خارج کرتے تھے، پھر اپنی اس حرکت پر کہکے لگاتے، غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام پھر بھی ان احمقوں کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنی اس نصیحت کرنے سے باز نہ آیا تو ضرور تمہیں نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس برے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ عز و جل نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ کے الفاظ ہیں کہ شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ دراصل وہ خوبصورت لڑکے اللہ عز و جل کی جانب سے بھیجے جانے والے فرشتے ہی تھے۔ وہ سب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے پہنچ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیوں میں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ حضرت لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کوئی محفوظ پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی،
یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ہرگز ذلیل نہ کرو۔ کیا ہم نے تمہیں جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ حق سے بھی روک دیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں تمہارے لیے حاضر ہیں، ان سے پوری کر لو۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں فرمائی ہے۔ لوط کہنے لگے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم ان بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے، یعنی یہ تجھے تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبرائیل اٹھے اور انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندے ہو گئے۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تو اسے کل نبیڑ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے۔ انہیں ہم نے رات کے سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں عذاب نے آ لیا۔ پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی آذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا۔ ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا۔ بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا، اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور سے چینخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا میਂہ برسایا، پس بہت ہی برا میंہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسایا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، اس میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے، غلبے والا ہے، مہربانی والا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دیں، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش فرمائی۔ لیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔
اسی طرح یہ بستی بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی اور اس کے آثار نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ ان نشانات کو اس لیے باقی چھوڑا گیا کہ سارے جہاں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے۔ سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ احباب گرامی، اس کے ساتھ ہماری آج کی سٹوری کا موضوع ختم ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔